بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماریہ ہے، ہم 7 بہنیں ہیں، بہنوں میں میرا 7واں نمبر ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میرا باپ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ پھیری کا کام کرتا تھا، صبح اٹھ جاتا، گلی گلی جاتا، ریڑھی لگاتا، ٹکڑے بیچتا، پلاسٹک کی بوتل اکٹھی کرتا اور ان کو بیچتا، اور بیچنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ گھر کا خرچہ چلاتا تھا بلکہ اپنا نشہ پورا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، میری ماں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا۔ ہم 7 بہنیں سے بہت میرا باپ نفرت کرتا تھا، اس کو بیٹے کی خواہش تھی۔ ابھی تک میری ماں اس کو بیٹے کی کوئی خوشی نہیں دے سکی تھی۔ وہ غصے میں شراب پی کر ہر وقت میری ماں کو مارٹ پیٹ کا نشانہ بناتا۔ میری ماں رو رو کے عادی ہو چکی تھی، بلکہ اب تو بوڑھی ہو چکی تھی۔ اب تو میری ماں کو سہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ پہلی بیٹی ہوئی تو برداشت کر گئے، لیکن غصہ تھا کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا، بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ جب دوسری بیٹی ہوئی پھر تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، بہانے سے مار پیٹ، نفرت ہمیشہ بڑھتی چلی گئی۔ اور جب تیسری بہن پیدا ہوئی پھر تو ہسپتال میں ہی میرے باپ نے جب یہ سنا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، سنتے ہی میری ماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا۔ ہسپتال کے عملے نے کسی طریقے سے میرے ابو سے میری ماں کی جان چھڑوائی، میری ماں کی جان بچ گئی۔ لیکن اس دن سے ہماری بد نصیبی کے دن شروع ہو گئے۔ باپ ہمارے سامنے ناشتہ کرتا، اچھے کپڑے پہنتا، لیکن ہمیں زندگی کی کوئی بھی ضروریات، کوئی بھی اشیاء نہیں ملتی۔ آہستہ آہستہ ہم بلوغت کو پہنچنے لگی۔ میری بڑی بہن 15 سال کی ہو چکی تھی، باپ پھیری لگانے سے بھی قاصر تھا۔ اب تو وہ اسی تلاش میں تھا کہ کوئی آئے اور ان کو لے جائے اور بدلے میں مجھے کوئی پیسے دے جائے۔ ہم ہمسایوں سے کبھی کھانا مانگتے تو کبھی اماں کہیں سے لا دیتی، لیکن ابا کو ہم پہ ترس نہیں آتا تھا۔ وہ ہمارے سامنے بنا ہوا گوشت کھاتا، اسے ترس بھی نہ آتا کہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ بے بسی کا اسی طریقے سے ہمارا بچپن گزر گیا۔ ہم سبھی بہنیں جوان ہو چکی تھیں، ہمارے پاس تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، کوئی نصب موجود نہ تھا کہ ہم کوئی ہنر سیکھ لیں، اپنا پیٹ کاٹ لیں۔ زندگی میں قیامت خیز وقت تب آیا کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی رات کی تاریکی میں ہمارے گھر آیا، اور ابا بھی اس کے ساتھ تھے۔ ابا نے کہا بڑی بیٹی کو باہر نکالو، میں نے 50,000 روپے میں اس کو فروخت کر دیا۔ یہ سن کر ہمارے پیروں تلے جان نکل گئی۔ بس اس کی بد نصیبی کا دن آیا تھا۔ ہم اس کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن ابا نے فرخندہ کو 50,000 روپے کے عوض فروخت کر دیا۔ ہم ماں بیٹیاں کچھ نہ کر سکیں۔ ابا بہت خوش تھا پیسے لے کے۔ وہ ان پیسوں سے گھر کا خرچہ چلانے کے بجائے شراب پیتا، گوشت کھاتا، ہمیں گندی گالیاں دیتا، حقیر سمجھتا۔ 1 روپے بھی اس نے ہمیں نہیں دیا۔ آئے دن کھانا، شراب اسی طریقے سے چلتا رہا۔ ابا پھیری لگانے سے بھی اب باز نہ آیا۔ آج 50 روپے میں بک گئی ہیں تو کل کو 1 لاکھ اور کبھی 2 لاکھ روپے میں ان کو بیچ دوں گا۔ ہماری زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے۔ ابا کا یہ گندا ذہن بالکل اب کسی کے کام کا نہیں تھا۔ 6 مہینے کے بعد ابا جوا ہار چکا تھا اور بوڑھے آدمی کو گھر لایا، اور اس نے ابا کو 2 لاکھ روپے دیے اور ہماری دوسرے نمبر والی بیٹی کو لے گئے۔ ابا نے کہا 70 سے 80,000 روپے مجھے دو اور اس بیٹی کو لے جاؤ۔ ہم ہکے بکے رہ گئے۔ ہم 2 سے 3 بہنیں اسی طریقے سے فروخت ہو چکی تھی۔ کبھی بھی ہم نے کسی بھی بہن کا منہ نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی کوئی ہمارے گھر ہم سے ملنے آئی۔ ابا ایک دن پھیری لگاتے لگاتے ایک گلی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور گر پڑا۔ ابا کی لاش کو گھر لایا گیا۔ ہمارے لیے ابا مرنے کے برابر ہی تھا، اس کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر تھا۔ اس کے بعد میں اور میری ماں نے خوب محنت کی۔ ہم 2 سے 3 بہنوں کی شادیاں کی، جبکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم ان بہنوں کو ملنے بھی چلے جاتے، جبکہ وہ بھی ہم سے ملنے آ جاتی۔ 6 سے 7 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن اسی طریقے سے ہمارے گھر میں ہم اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک سفید رنگ کی گاڑی کھڑی ہے۔ اس میں سے ایک عورت نکلی، اس نے گھر کا دروازہ بجایا۔ امی نے دروازہ کھولا اور وہ امی کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کا نام ڈاکٹر فرزانہ تھا۔ ڈاکٹر فرزانہ نے کہا تم رشیدہ ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں رشیدہ ہوں۔ امی نے کہا، ڈاکٹر فرزانہ نے کہا تمہیں یاد ہے کہ میں کون ہوں؟ تمہاری آخری بیٹی میرے ہی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارے شوہر نے تمہیں ڈلیوری کے وقت مارنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کی ماں سن کر میری ماں حیران ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر کافی اچھی اور خوش مزاج تھی، خوبصورت بھی تھی۔ سلام کیا اور ان کو چائے بھی پیش کی۔ اس طرح انہوں نے میری طرف دیکھا کہ یہ کون ہے۔ امی نے کہا یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ باتوں باتوں میں ڈاکٹر فرزانہ نے میری ماں سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا، اور میں حیران رہ گئی۔ امی بھی حیران رہ گئی کہ قسمت بھی ایسی ہوتی ہے۔ خیر 1 ہفتے کے بعد میری ان کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ان کے بیٹے کا نام فیاض تھا، جو کافی خوش شکل، خوش اخلاق اور ڈاکٹر تھا۔ 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹر فرزانہ بیمار رہنے لگی، اور ایک صدمے کے بعد صبح اذان کے وقت وہ خلق حقیقی سے جا ملی۔ ان کے جانے کے 3 سے 4 روز کے بعد مجھے بتایا گیا کہ ماما بہت پریشان رہتی تھی، ٹینشن میں رہتی تھی۔ وہ اپنی ٹینشن کا تذکرہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی۔
اپنے شوہر سے بھی وہ اتنے زیادہ کلوز نہیں تھی جتنی وہ میرے شوہر فیاض کے ساتھ کلوز تھیں۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں آج تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، تمہیں ایسی حقیقت دکھاؤں گا تم حیران رہ جاؤ گی۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہے تھے اور یہ میں سن کے حیران ہو گئی کہ ایسی حقیقت جس کا میری ساس سے اور میرے شوہر سے کیا تعلق ہے۔ خیر، فیاض نے ایک تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور وہاں ایک کمرہ تھا اور اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک لڑکا لیٹا ہوا تھا جو ذہنی طور پہ معذور تھا۔ اس کو دیکھ کے میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کا بھائی ہے؟ فیاض نے کہا نہیں، پریشان نہ ہو، یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر کون ہے؟ اس کی حقیقت مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ فیاض نے کہا یہ تمہارا جڑواں بھائی ہے، جب تم پیدا ہوئی تھی یہ بھی تمہارے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم صرف 7 بہنیں ہی تھے، ہمارا کبھی کوئی بھائی ہوا ہی نہیں تھا، اور ہم نے اپنی ماں سے بھی کبھی اس لفظ کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا کہ ہمارے ہاں کبھی بھائی پیدا ہوا ہو۔ میری امی کی ڈلیوری ڈاکٹر فرزانہ یعنی کہ میری ماں نے ہی کی تھی، اور میری ماں سے بہتر تو اور کوئی نہیں جان سکتا۔ فیاض کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری ماں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تمہاری ماں جب ڈلیوری کے لیے میرے پاس آئی تو میری ماں نے بڑی چلاکی اور عیاری کے ساتھ تم 2 جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے تھے تو بیٹا رکھ لیا اور بیٹی تم لوگوں کو دے دی، جس پہ تمہارا باپ آگ بگولا ہو چکا تھا۔ تمہارے اس بھائی کے بارے میں تو تمہاری ماں بھی نہیں جانتی، لیکن یہ صرف میری ماں کی فریبی تھی اور یہ میری ماں ہی اس کو جانتی تھی۔ اللہ نے میری ماں کو بیٹا تو یہ دے دیا جو پیدائش کے وقت بالکل ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا، ذہنی طور پہ معذور ہوتا گیا۔ ہم امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو باہر کے ممالک سے اس کا علاج تو بہت کروایا لیکن علاج نہ ہو سکا۔ تب سے یہ ایسے ہی پڑا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میری ماں کو یہ سزا دی ہے۔ میری ماں نے کسی کا ناحق حق کھایا ہے۔ فیاض کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا فیاض آپ ان کے بیٹے ہیں؟ فیاض نے کہا نہیں، میں بیٹا نہیں، میں بھتیجا ہوں، مجھے انہوں نے پڑھایا، کامیاب کیا، لیکن مجھے ماں نے یہ بات بتائی کہ میں نے اس عورت کا بچہ چرایا، اور میری ماں کے دل میں یہ ہمیشہ سے یہ صدمہ رہا، اور اسی صدمے میں وہ دنیا سے چل بسی۔